السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ روزانہ کی طرح ہم اپنے پروگرام کو دو حصوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے جتنی بھی تازہ ترین خبریں ہیں ان کے بارے میں، خصوصی طور پہ کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے خارجی اور اندرونی معاملات کے حوالے سے جو تازہ ترین خبریں ہیں ان پہ بات ہوگی۔ میرے ساتھ مہمانوں میں جو شخصیات موجود ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں ایک تجزیہ کار جناب فاروق ڈاڈی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ فہیم صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ اور وہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہمارا ملک چل رہا ہے اور بہت خوش و خرم ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں یہ ہیں طیبہ طارق صاحبہ، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں طیبہ؟ بالکل ٹھیک۔ گریٹ۔ اچھا، اخبار کیا کہہ رہا ہے جی؟ دورہ چین وہ جو ہے مکمل ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے چائنا سے جو باتیں ہوئی ہیں، مودی کو پیغام بھی پہنچایا گیا ہے کوئی اس دورے کے ذریعے، کیونکہ آئندہ کچھ دنوں بعد چین کا ایک دورہ جو ہے وہ بھارت کی جانب ہونا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ کرفیو کا 66واں دن، طلباء کا اسکول جانے سے انکار۔ اور پھر معیشت کے نقصان کے حوالے سے وہاں پہ جو کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق 3900 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے کشمیر میں، جس وادی میں کھانا میسر نہیں ہے، نہ ہی دوائیں میسر ہیں۔ اور دیکھیں ہم 66ویں روز میں داخل ہو گئے وہاں پہ، ابھی تک ہمارے بہن بھائی تکلیف میں ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ پوری ایک وادی کو جیل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، سیکرٹری جنرل، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ 60 روز گزر چکے ہیں کرفیو کو، پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر بامقصد طریقے سے حل کریں۔ اتنی سی بات کر کے سارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر میں 80 لاکھ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں، یعنی کہ یہ اس چیز کا ان کی طرف سے بیان آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عالمی سطح پہ اس پورے ایشو کو دیکھا جا رہا ہے اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ اسے سالو کیا جائے۔ اچھا، اپنے ملک کے اندر کی بات کریں اس وقت تو 27 اکتوبر کو اسلام آباد بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ ان کی مدد کے ساتھ جو ہے یہ ایک اس طرح کا احتجاج کرنے کا، دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جس پہ آپس میں ہی کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے۔ اس بارے میں بھی اپنے شو میں بات کریں گے ہم۔ سر فاروق صاحب، سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، جو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انہوں نے جو بیان دیا ہے، مطلب یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، یہ تو شروع سے ہی بات ہو رہی کہ بھی یہ اسے حل کرنے کی کوشش کریں، یہ تو وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو سارے ممالک جس چیز کو پتہ چلا کہ دو آپس میں لڑ رہے ہیں ممالک بھی انہیں حل کریں یار، ٹھیک با مقصد طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ پراپر پروگریس جو ہے وہ کیسے ہوا کرتی ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے جب آواز آئے تو؟ دیکھیں، یہ بڑی زیادتی ہے کشمیریوں کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے۔ مقصد یہ تو پچھلے 70 سال سے وہ یہ بھگت رہے ہیں، اور ایک مقصد جو قسم پرسی کی حالت میں گزر رہے ہیں، تو وہ ہم سب کے ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ کتنی قراردادیں تقریباً نیشنل جنرل اسمبلی میں اور سیکیورٹی کونسل میں پاس ہو چکی ہے، لیکن اس پہ کوئی بھی کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوا اب تک۔ جب بھٹو صاحب کی اور محترمہ اندرا گاندھی کی جب ملاقات ہوئی آفٹر 71 وارز یہاں پہ شملہ میں، تب یہ ہوا تھا کہ ہم بائیلیٹرلی اسے حل کریں گے، لیکن اس پہ کوئی بھی پیش رفت نہ ہو سکے۔ آج دیکھیں کہ کشمیر میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، 66 دن سے ان کو ایک قید میں رکھا گیا، نہ وہاں دوائیاں ہیں، نہ کھانے کی چیزیں ہیں، ضعیف لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے، کوئی بیمار ہے تو کس طرح اس کا علاج کیا جائے۔ مقصد کہ ایک ایسی دردناک داستان ہے
کہ دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے. جی ہاں، وہ لوگ کہیں رابطہ نہیں کر سکتے، مطلب اس ایک علاقے سے باہر اپنے مطلب جو ایک شہر ہے ان کا، اس سے باہر جو ہے وہ کہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے بچوں سے جو ملک سے باہر ہیں کہیں، ان سے رابطہ نہیں کر سکتے. وہ پریشان ہیں، وہ آ نہیں پا رہے. اور انڈیا نے ایک اور کام بھی کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہی ٹورسٹ کے لیے ایک خاص ایک کونا جو بالکل کلین ہے، وہاں پہ ٹورسٹ کے لیے اجازت دے کے سیاحوں کے لیے، اور دنیا کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں اٹس آل رائٹ، وہاں پہ ٹورسٹ آ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جس طرح سے کشمیر کا، پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح کشمیر کا ایشو ایک ورلڈ فورم پہ اٹھایا ہے، یقین کریں کہ اس میں ایک نئی رول ڈال دی گئی ہے. اور اس وقت دنیا کی نظروں میں ایک یہ فلیش پوائنٹ سامنے آ گیا ہے کہ یہی ایک فلیش پوائنٹ ہے جہاں سے اگر خدا نخواستہ کوئی ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. اور مقصد جس خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نے ہمارا موقف پیش کیا کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں، ہم کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. ہم نے ہمیشہ پہلے ہاتھ بڑھایا کہ انڈیا کے ساتھ کہ ہم اپنے جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں اس کو ریزالو کریں، لیکن انڈیا اپنی ہٹ دھرمی میں قائم رہا. کہ اب پاکستان نے ایک اسٹینڈ لیا ہے کہ جب تک کشمیریوں کے ساتھ آپ صحیح سلوک نہیں کریں گے تب تک ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن نہیں کریں گے. صحیح. آپ طیبہ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیے کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے دیٹ ہیز بین، جیسے کہ ایون کہ چائنا کے ایمبیسڈر اینڈ دے ہیو آل بین سیئنگ کہ اٹس لائک این انکمپلیٹ چیپٹر، ٹھیک ہے، جو کہ ختم نہیں ہو رہا ہے. سو رائٹ ناؤ اٹس دا ہول ورلڈ اسپیشلی دا یونائٹڈ اینڈ دا یو ایس، دے بوتھ ہیو ٹو کم فارورڈ اینڈ لک ان ٹو دس ڈسپیوٹ تاکہ جو وہ اس چیز کو ریزالو کر سکیں. بیکاز bilateral means ہے تو they've been tying it for quite a lot of time. Every time they make any وہ کہ جو ہے نا اگر پاکستان اس میں کوئی step further لیتا بھی ہے تو eventually India doesn't take a step to it. ٹھیک ہے، انڈیا تو یہ کہہ کہ بالکل سائڈ پہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا یہ اندرونی مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. تو اس نے جو ہے اس کو رکھا ہوئی ایسا ہے کہ جو ہے نا اس کو صرف یہ بولتے ہیں کہ اٹس bilateral issues کے مینس کے تھرو اسے ہم ایشو کو ریزالو کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ ہوگا. بٹ اٹ کی ناٹ بی سالوڈ بائی دیٹ. سو وی نیڈ ٹو انوالو دا بگ پاورز کہ وہ آ کے اس کے اندر دیکھیں اور پھر سے ریزالو کریں. اچھا فاروق صاحب، جو چائنا کا دورہ رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کا، اور ابھی کیا اس سے بھی کوئی اس کاز کو کوئی ہیلپ مل سکتی ہے؟ ان کشمیریوں کی کسی طرح مدد کے کچھ امکانات نظر آتے ہیں آپ کو اس حوالے سے؟ بالکل. دیکھیں لداخ کا جو ایریا ہے وہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور وہاں پہ بھی انڈیا نے اس کو بھی اپنے حصے میں لے لیا جو کہ چائنا کا اپنا کلیم ہے، چائنا کا حصہ ہے. اور چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے کشمیر ایشو کے اوپر، اور کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹا اس بات پہ. ٹرکی ہوا، چائنا ہوا، ایران ہوا، ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کو چاہے کتنے بھی اختلافات رہے لیکن کشمیر کو اس کے اوپر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک رائٹ ایشو ہے. اب آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن سے پہلے لیگ آف نیشن تھی، وہ جو فیل ہوئی اسی وجہ سے فیل ہوئی تھی. بڑی جو طاقت تھی ان لوگوں کا اثر رسوخ بہت تھا اور وہ فیل ہوئی تو دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی. جب لیگ آف نیشن کے بعد انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشن کا قیام عمل میں آیا. آپ دیکھیں کہ اس میں بھی یہ ہماری جو سپر پاورز ہیں ان کی مرضی اور منشا کے بغیر وہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو ابھی بھی یہ اگر یونائٹڈ نیشن دیکھی جائے یہ چاہے تو اوور نائٹ اسے حل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اپنے مفادات ہیں. مفادات کی دنیا ہے سر. انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے. عراق ایران جنگ انہوں نے 10 سال کی ٹریلینز آف ڈالرز کا اسلحہ وہاں پہ بیچا. اور ایک معمولی خبر واشنگٹن پوسٹ نے لگائی تھی کہ ہیوج کوانٹٹی آف آئل ریزرو ڈسکورڈ ان دا بفر زون ایریا بٹوین ایران اینڈ عراق، اور اس کے اوپر جنگ ہو گئی. اقوام متحدہ نے بھی کوئی اس پہ فیصلہ نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کہ ایران کو اور سعودی عرب کو بڑھوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان میں جنگ ہو. آپ دیکھیں کہ کسی اور ملک سے میزائل داغے جا رہے ہیں سعودی عرب میں، جی ہاں، اور الزام لگایا جا رہا ہے ایران پہ. لیکن یہ سعودی بھی جانتے ہیں، یہ ایران بھی جانتے ہیں، یہ سارے ممالک جانتے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں جنگ ہو
ان کا اسلحہ بھی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر کوئی ایسا کیونکہ یہ سارے مسلمان اگر اکٹھے ہو گئے تو ان کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن جائیں گے. وہ آپس میں لڑا کے رکھیں اور انہیں پتہ ہے کہ ان میں لڑوانے کے لیے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. کسی کو تھوڑا سا چھیڑو تو وہ فوراً لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, دل سے انہیں شامل کرتے ہیں, پھر ذرا بات کرتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم بھائی سے عرض کر رہا ہوں, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ خیریت سے ہیں؟ آپ دونوں مہمان کی خدمت میں بھی سلام. وعلیکم السلام. اچھا, یہ دیکھیے کشمیر کا ایک ہی ایشو ہے جو ہم 70 سال اور اب 70 دن ہونے والے ہیں. مطلب 70 سال سے بھی ہم لوگ چیخ رہے چلا رہے ہیں اور اب 70 دن بھی ہو گئے. انہوں نے کرفیو لگا دیا. کرفیو لگانے کے بعد دیکھیے اس نے 2 گیم کھیلا ہے. کرفیو لگانے کے بعد کہ وہاں کے جو لوکل ڈومیسٹک لوگ جو احتجاج کر رہے تھے ان کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ تمہاری ہیلپ کے لیے کوئی مدد کے لیے تم لوگ آسرا لگا رہے تھے کہ پاکستان آ جائے گا, عرب پوچھ جائے گا, مڈل ایسٹ آ جائے گا, کوئی بھی نہیں آ رہا. ایک تو وہ ثابت ہو رہا ہے ہم کود پا رہے, ہم اپنی ڈپلومیسی کے لیے ہم ایک گال بڑھا دیا کہ ہم دوسرا گال بھی بڑھانے کو تیار ہیں اب تو, لیکن ہم بھی وہ ڈپلومیسی اور اچھی باتیں اور ہم بغیر بغیر ڈرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ کشمیر ہے کیا مسئلہ. کشمیر سے آپ آزادی کشمیر انڈیا سے لینے کا, پاکستان کو مضبوط کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ UN چاہتا ہے پاکستان مضبوط ہو جائے؟ ایون عرب, میں معذرت کے ساتھ عرب بھی آپ دیکھیں, ہمارے سفیر کون تھے سعودی عرب کے بادشاہ, وہ کیا کہہ رہے تھے میں پاکستان کا سفیر ہوں. اب ان سفیر کو بلائیں نا کہ ضرورت چلو ہمارے ساتھ انڈیا جاؤ, ہمارے لیے سفارت کرو. ایسا کوئی نہیں ہوگا. یہ سب دھوکے کی دنیا ہے. آپ یا تو اقتصادی طور پر بہت مضبوط ہو جائیں یا پھر اللہ کا نام لے کے کود جائیں, آگے نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. آپ نے جو کہا کشمیری عوام کیا چاہتی ہے اور وہ کیا ایک آس لگائے بیٹھے ہیں, جو آپ کی تاثرات تھے شاہد صاحب, ہم انہیں بالکل اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ وہ بیچ میں آ گیا, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ دوستوں سے ملاقات دوبارہ کرتے ہیں اور آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے, اپنے مہمانوں سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے ہیں. ایک وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے, شہاد صاحب. انہوں نے کہا ان کی جو رائے تھی کشمیر کے حوالے سے, انہوں نے کہا 70 سال اور 70 دن ہو گئے ہیں اور وہ آج بھی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان ان کی مدد کرے گا, پاکستان آئے گا. لڑنے اور بھیڑنے کے علاوہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, یا پھر اقتصادی طور پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اتنا مضبوط ہو کہ یہ اسٹیپ لے سکے. وہ کشمیری اور جو خاص طور پہ جو پاکستانی بہن بھائی ہمارے یہ سوچتے ہیں کہ کشمیری یہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے کہ پاکستان آئے گا. پاکستان آ چکا ہے ان کے لیے, پاکستان ان کی مدد کے لیے پاکستان بالکل کھڑا ہے. پاکستان ہی تو ہے جو عالمی سطح پہ سارے ممالک کے سامنے اقوام متحدہ میں ان کے لیے آواز اٹھائی. یہ پاکستان کی ہی کوششیں ہیں کہ آج سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ 80 لاکھ لوگوں کو جیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. کچھ چیزیں سب کو, سارے لوگوں کو بیچ میں رکھ کے, سارے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے سامنے رکھ کے حل کی جاتی ہیں, اور کچھ آپس میں جو ہے نا خود ہی لڑائی کر کے کی جاتی ہیں. تو پاکستان کا یہ جو ایک عمل ہے اس وقت کے حوالے سے وہ بڑا فیئر اور بڑا کلیئر ہے. اس میں پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے. اس میں اب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کو اسلحہ پرووائڈ کرنا شروع کر دیں کہ یہ لے آپ لڑیں, یہاں سے لوگ بھیجنا شروع کر دیں. وہ ایک بڑا ٹیکنیکلی بڑا ایک اچھا وے جو ہے وہ ہم نے چوز کیا ہے میرے خیال سے. آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل سفارتی لحاظ سے ڈپلومیٹک اس پہ پاکستان جو ہے ایک بڑا بہت تیزی سے اور بڑا مثبت کردار ادا کر رہا ہے. اور اس وقت انڈیا نے اپنی بیوقوفی سے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے, تو یہ تو انہی کے گلے پہ آ کے بیٹھ گیا. اور پاکستان جو ہے جو اس وقت سفارت کاری ہو رہی ہے, ایک بہترین قسم کی سفارت کاری ہو رہی ہے جس میں ہمارا پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم پیش ہے. اور دنیا میں اس وقت آپ کوئی بھی نیوز چینل اٹھا کے دیکھیں, کوئی بھی میڈیا دیکھیں, ہر جگہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے. اور یقیناً مجھے امید ہے کہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی رزلٹ آئے گا, کیونکہ ہمیں نقصان یہ پہنچا ہوا ہے کہ پچھلے 3 ادوار میں, چاہے وہ مشرف کا دور ہو,
چاہے وہ زرداری کا دور ہو, چاہے وہ نواز شریف کا دور ہو, کشمیر کے ایشو کو ایک بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا. لیکن اس حکومت نے جس طرح سے کشمیر کو اٹھایا ہے, اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جو 3 ادوار میں پچھلے 15 سال سے بھی مولانا فضل الرحمان, جس طرح وہ پیسے کھاتے رہے اور اربوں روپے اس مد میں لیے, ایک اسٹیٹمنٹ تک آج تک نہیں دیا کشمیریوں کے لیے. ہاں ویسے ان کے اسٹیٹمنٹ ابھی آج کل وہ بڑے ایکٹیو بھی ہیں, خبروں میں آ رہے ہیں, وہ آزادی مارچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور وہ سارے وہ اپنی چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جا کے دھرنا دینا ہے. مگر کشمیر کے حوالے سے اتنا کام کرنے کے بعد انہیں کشمیر کا ایشو بالکل سب فرنٹ لائن پہ رکھ کے انہیں بات کرنی چاہیے, انہیں کم از کم کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ درد رکھتے ہیں اس حوالے سے. کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی, عدنان نسیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. عدنان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم کیا کہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ صحیح صاحب, 70 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے, ٹھیک ہے, اور 70 سال سے پاکستان کی ایک پالیسی ہے اپنا مفاہمت کی, امن پسندی کی اور دفاعی پالیسی اپنائی ہے. ہم نے کبھی جارحیت نہیں کری ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دنیا کی قوانین کا احترام کیا ہے, ہم نے دنیا کی تہذیبوں کا احترام کیا ہے, اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ہمیشہ یہ ملتا ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں, آپ دہشت گردوں کی نرسریاں چلا رہے ہیں, ہمارے اوپر FATF کی تلوار لٹکائی جاتی ہے. تو آج دیکھیں کشمیر کا جو معاملہ ہے, کشمیری جو ہے وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں, وہ ہمارے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ پاکستان کی قوم کو سمجھنا چاہیے. کشمیر گیٹ وے ہے. کشمیر کے بعد انڈیا کا جو اب سننے میں آ رہا ہے اگلا ٹارگٹ آزاد کشمیر ہے. خدا نہ خاصہ آزاد کشمیر کا معاملہ اگر ایسا کوئی انڈیا اٹیک کرتا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیشہ کی طرح اپنا دوگلی پالیسی اپناتی ہے جیسے کہ کارگل میں ہمارے ساتھ ہوا, تو اگلا نشانہ, اگلا ٹارگٹ کیا رہ جاتا ہے؟ اسلام آباد کتنا دور ہے, سیالکوٹ اور گجرانوالہ کتنا دور ہے. تو یہ پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور اب ہمیں صرف زبانی تقریروں کے اوپر خوش نہیں ہونا, اب ہمیں پریکٹیکل کرنا ہے. ایسا پریکٹیکل کیا ہو سکتا ہے, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے, کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ اب تھوڑی سی جارحانہ موڈ ہمیں اپنانا چاہیے اور جارحانہ پالیسی اپنانی چاہیے. انڈیا امریکہ کی پالیسی دیکھیں نا, امریکہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے افغانستان آ جاتا ہے کہ نہیں جی ہمیں اپنی قوم کے مفاد کے لیے ہم افغانستان کے اندر موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کریں گے. تو اب دیکھیں امریکہ عراق کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی خطرناک ہتھیار موجود ہیں, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جب امریکہ کے لیے قانون الگ اور ہمارے لیے قانون الگ ہے کیا؟ تو یہ UN کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ دوہری پالیسی, دوہرا معیار جو آپ نے اسلامی دنیا کے ساتھ قائم کیا وہ یہ ختم کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. یہ طیب, جس طرح ابھی یہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے اور انہوں نے بھی اسی حوالے سے بات کی کہ ہمیں کوئی جارحانہ انداز اپنانا پڑے گا, تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں؟ یس ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو ٹیک سم پریکٹیکل اسٹیپس, بیکاز ہم ہر فورم میں جا کے ہم اس بارے میں باتیں تو کر رہے ہیں کہ اوکے وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, ٹھیک ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس. بٹ وین اٹ کمس ٹو ٹیکنگ پریکٹیکل اسٹیپس, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ٹیک دوز پریکٹیکل اسٹیپس؟ ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ابھی جو ہماری جو دنیا ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں, اس کے اندر جو ہے چاہے ہم جتنا بھی بول رہے ہیں کہ اٹ از گوئنگ ٹوورڈز وار اینڈ دیز تھنگس, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف یو ایکچولی count all the factors and everything, آپ کو یہ دیکھیں گے کہ eventually World War III is actually not possible. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے different factors دیکھیں, United Nation is there, it is much stronger than League of Nations جو پہلے تھا. اس کے علاوہ جو ہے the world moving towards, جو ہماری جو war ہوگی نا, that would not be based on military war, but it is more war based on economic advancement, technological advancement and political stability. اچھا, تو وہ اس حساب سے تو ایک وار میں ہم آلریڈی ہیں ہی. We are already in a war. And like it is said کہ جیسے کہ وہ تھا Clash of Civilizations کے اندر, they have said کہ جو اس دور کی جو wars ہوں گی, they would be based on ideological wars. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں تو جو مسلمان ہیں وہ بیسکلی آئیڈیالوجیکل وارز کے اندر ہیں, اینڈ دیٹ از واٹ USA اور اینی بگ پاور, دیٹ از ایکچولی واٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر انوالونگ پاکستان اینڈ آل دا مسلم نیشنز ان آئیڈیالوجیکل وار. ہمارے یہاں پہ سنی شیعہ وارز ہو رہی ہیں, ہمارے یہاں پہ مسلمز آر فائٹنگ ادر مسلمز. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے چل رہا ہے. تو اچھا نہیں, وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, جس طرح یہ کالر ہے ہمارے ساتھ, اسی طرح یہ کالر نہیں اور بھی بہت سارے اس وقت جو ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ پاکستان اور بھارت کی باقاعدہ ایک جنگ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حل ہے کشمیر کے لیے, آپ
مطلب ہماری فوجیں سرحدوں پہ جائیں, گولیاں چل رہی ہوں, لوگ مر رہے ہوں, مطلب ٹرسٹ می ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ مطلب بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں, جنگ کے بغیر اس کا حل ہی نہیں ہے, خالی تقریروں خطابات سے کوئی بات نہیں بنے گی, انہیں پریکٹیکلی جا کے کام کرنا پڑے گا. کیا یہی حل ہے؟ No, definitely not, because دیکھیں یہ والی چیزیں you just feel when you are very aggressive about it and you are possessive about it and you really want to take some step. But again, right now we need to see it in a more practical way. We need to use our intellectual for it, and we need to see that, if we really want to do something for them, we need to put ourselves in a stable position. We need to make ourselves economically and technologically advanced. ٹھیک ہے, اپنے اکنامکل اسٹیبلٹی بھی چاہیے ہمیں, ایڈوانسمنٹ بھی. تو اٹس لائک اگر اس کے اندر اٹ از دا انٹائر نیشن ہو ہیز ٹو پٹ دیئر ان پٹ, دا انٹائر نیشن ہیز ٹو ورک ہارڈ انسٹیڈ آف جسٹ پشنگ ایوری بڈی, اینڈ اسپیشلی دا بگ وگس ہو آر ایکچولی پشنگ دا پیپل ٹوورڈز وار اینڈ ایوری تھنگ. اس چیز کے اندر یہ چیز ڈالنے کے بجائے آپ لوگ بلکہ ایچ پرسن, ایچ انڈیویژل should put an input towards making our country stronger, so that we have our say at international level. Why are Arab states more towards India, and they are not really opposing India, and they are not standing with Pakistan being Muslim state, جبکہ پاکستان تو ایک single nuclear state ہے, تب بھی اس کے باوجود بھی وہ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو that is because they are having millions and billions کا trades with India. So they don't want to spoil their economy and spoil their economic relations with India. So why are with Pakistan they don't have any such relation? ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جب آتا ہے تو they come into an ideological war, this and that, and I don't understand why do we actually usually see کہ جب بھی ہم پاکستان انڈیا کی بات کرتے ہیں تو we always go like, oh it's the war because it's Hindu Muslim nation and everything. ٹھیک ہے, but when we talk about China, we don't say کہ Chinese they have a different culture, we have a different culture, then we don't do all these things. We have established good relations with China, so why cannot we establish good relations with India? Just because of Kashmir, why not just come up with, make, if we... دیکھیں چائنیز کے ساتھ ہم کبھی اس طرح بیچ میں رہے نہیں, اور ان کے ساتھ تو صدیوں رہ کے چائنیز کے ساتھ ہم بیچ میں رہے ہیں اس طرح کے, but we have resolved them. اگر یہ ہمارے آپس میں سمجھوتا ہو جائے گا اور کشمیر یہ ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا تو یہ اسلحہ کون خریدے گا؟ یہ تو سب سے بڑی منڈی ہے اسلحہ کی. آپ کو اس کام میں الجھا کے گئے ہوئے ہیں تاکہ آپ کشیدگی رہے. آپ دیکھیں, نہ تو ہماری قوم نہ ان کی جو عام پبلک ہے وہ پرامن رہنا چاہتی ہے. ان کی اصل جنگ غربت کے ساتھ ہے, بے روزگاری کے ساتھ ہے. یہ اس پورے خطے کا مسئلہ ہے, لیکن ہمیں ان چیزوں میں الجھایا گیا ہے اور ہمیں یہ ایک اسلحے کی منڈی بنی ہوئی ہے. ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا. اور چونکہ آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے جو مسلم دیش ہیں ان کے پیڈ انٹرسٹ ان کے ساتھ زیادہ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بات یہ کہ ہماری بھی تو اپنی پالیسی کانسٹنٹ نہیں رہی ہے نا. آپ دیکھیں کہ جو آتا ہے پچھلے 5 سالہ دور میں, نواز شریف کے دور میں, جتنا ہمیں سفارتی طور پہ اس ملک کو جتنا نقصان پہنچا ہے, اور خاص کر کشمیر کو اس کے اوپر, وہ irreparable ہے. سر جی دیکھیں, جو کردار حکومت اس دور میں اس وقت میں جو موجودہ حکومت جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ادا کر رہی ہے, یہ واقعی قابل تعریف ہے, ٹھیک ہے, ایکسیلنٹ ہے. مگر کیونکہ انہوں نے کشمیر ایشو کو فرنٹ فٹ پہ رکھا ہوا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بے حد ایسے محاذ ہیں, بے شمار ایسے محاذ ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جس کے دیکھیں اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ آپ کی اسلام آباد بند کرنے کی بات کر رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مزدور ہو, کسان ہو, ڈاکٹر ہو, ہر ایک کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. اچھا چلیں, وہ ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ اپوزیشن ہے, ان کا کام ہے بات کو بڑھا چڑھا کے لگا بجھا کے پیش کرنا, مگر معاشی طور پہ تو حالات واقعی وہ خراب ہیں. آپ دیکھیں ہر پاکستانی اس وقت جو ہے وہ اس قدر پریشان ہے, اس کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوا ہوا ہے. کسی کے پاس نوکری نہیں ہے, جس کے پاس نوکری ہے اس سے گزارا نہیں ہو رہا ہے, اس کے لیے ایک چیز مشکل ہوئی ہے. تو ہمیں کم از کم اس کا رخ جو ہے وہ ٹھیک ہے, ان کوششوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اندرونی معاملات کے اوپر بھی کام کرنے کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جس طرح وقفہ آ گیا بیچ میں, ایک وقفے کے بعد آگے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. کہیں مت جائیے, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم, میں عابد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. وعلیکم السلام عابد صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ الحمدللہ, شکر ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی السلام علیکم, مہربانی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے فہم بھائی, یہ بات یہ ہے نا. جی 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 فرمائیے فرمائیے. میں
میں کہتا ہوں جب ذاتی مارچ مطلب شروع ہو رہی بربادی مارچ سے شروع ہو رہی ہے ذاتی مارچ ہی یہ والی بربادی مارچ ہے یہ مطلب ملک کو نقصان دہ والے لوگ ہیں ٹھیک ہے جب ملک میں مطلب افراتفری ہوگی یہ ہوگا آگے کاروبار کے مسئلے مطلب بنے ہوئے ہیں ملک میں پھر اس کے بعد مطلب دیکھو کشمیر والے پاسے نہیں جا رہے مطلب کشمیر مارچ نہیں کر رہے ہیں یہ والے کر رہے ہیں بربادی مارچ. اچھا ویسے شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ اس علاقے مطلب پنڈی اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے پنڈی اسلام آباد کے لوگ اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں انہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس مارچ کے حوالے سے؟ وہ والے برا مان رہے ہیں وہ بول رہے ہیں ہم مطلب ساتھ نہیں دیکھو کہ مطلب چوروں کے ساتھ کون جاتے مجھے بتائیں آپ انہوں نے مطلب پاکستان کے ساتھ کتنی زیادتی کی اس ملک نے اب جو کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے اب فائرنگ ہو رہی ہے مطلب آپ کو پتا فائرنگ بھی ابھی ہو رہی ہے ابھی اس وقت ہو رہی ہے امریکہ نہیں اٹھائے گا مطلب یہ مسئلہ یہ والا حال مطلب امریکہ نہیں کرنا ہے کسی نے نہیں کرنا ہے کیوں بتائے کہ ہم لوگ غلام لوگ ہیں تو ہم نے ان سے قرضے لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس نے قرضہ لیا وہ بندہ غلام بن گیا ٹھیک ہے نا ہم لوگ غلام ہیں ان لوگوں کے یہ مطلب مسئلہ بہت بڑا بنا ہوا ہے اللہ خیر کرے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی دعا کرنی چاہیے مطلب ایسے نہیں ہوگا کہ مطلب چانس پہ ہمیں زندگی بنانے سے ہمیں سیمینار نہیں ملے گی اللہ پہ دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. اور شیخ صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم بالکل بھی غلام لوگ نہیں ہیں ہم آزاد ہیں ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے ہم نے وہ قرض جو ہے وہ آپ جس امریکہ کی بات کر رہے ہیں امریکہ نے بذات خود ایک بہت بڑا قرضہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے سارے ہی ممالک جو ہیں وہ قرضے کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں تو اس قرضے کو لے کے اپنی جو ہے نا وہ سارے معاشی معاملات پلان کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم بھی مستقبل قریب میں ایک پاکستان کی بہتر شکل دیکھیں گے معاشی اور اقتصادی طور پہ بہتر پاکستان دیکھیں گے اور کشمیریوں کے لیے ہم جو ہے ایک ہیلپ کر رہے ہیں مطلب جو ایک کشمیریوں کے لیے انسانیت کے لیے اور وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے اور انشاءاللہ ایک بہتر چینج ہم ان کی زندگیوں میں پیدا کر سکیں گے. سر ہم بات کر رہے تھے بیرونی معاملات کے حوالے سے کہ جو ڈفرینٹ وہ سبجیکٹس پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے جو اگر انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے دیکھا جائے کشمیر کے حوالے سے دیکھا جائے تو دے آر پلینگ ریئلی گڈ مگر اب پاکستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے اپنے کیے ہوئے وعدوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ کچھ چیزیں وہ اتنی خاطر خواہ نظر نہیں آ رہی. دیکھیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلی جو بنیادی بات تھی ایک فورن ایجنڈے کے تحت ہم پہ یہ طے کیا ہوا تھا کہ پاکستان ایک سال پہلے ڈیفالٹ ہونے والا تھا. آپ نے $9.2 بلین جو ادا کرنے تھے انٹرنیشنل ڈونرز کو رائٹ جن سے آپ نے قرضہ لیا ہوا تھا اور اگر وہ آپ نہیں دے پاتے تو آپ ڈیفالٹ ہو جاتے اور وہ ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں آپ کے نیوکلیر بھی جاتے ہاتھ سے آپ کا سی پیک بھی بند ہو جاتا اور یہ ملک ایک کیونکہ آپ کی جو نیوکلیر کی نیوکس کی جو طاقت ہے اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات انٹرنیشنلی رکے ہوئے ہیں گریٹر اسرائیل رکا ہوا ہے اور بہت سے معاملات ہیں جو کہ انہوں نے ایک گریٹر اس کے لیے بنایا ہوا تھا وہ سارا اسٹینڈ سٹل ہے جب تک کہ آپ نیوکلیر پاور ہیں. لیکن ہمارا ایک پرامن پروگرام ہے ایک ڈیٹرنس ہے ہم اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ آزادی مارچ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ناموس رسالت کے لیے کر رہے ہیں جب دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ورلڈ فورم کے اوپر یہ بات اٹھائی کہ اسلام صرف ایک ہے اور وہ اسلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہم ہے اور جو انہیں آخری نبی مانتا ہے وہی مسلمان اور یہی ایک اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیزیں نہیں ہیں. تو یہ ورلڈ فورم پہ کھڑے ہو پہلے ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے یہی لوگ انہیں یہودی ایجنٹ بھی کہہ رہے تھے اور یہ سارا امیج دیکھنے کے بعد انہوں نے اب کیا کیا جائے تو اب وہ رخ اور سر اب آپ دیکھیں اربوں روپے کشمیر کمیٹی کے نام پہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے کھا کے پی چکے اس کا کوئی حساب نہیں. اس کے علاوہ اب نہ تو ان کو اپنے حلقے سے لوگوں نے منتخب نہیں کیا ہوا اور آج چونکہ یہ فورن ایجنڈے پہ کام کر یہ کہہ رہے
15 लाख का मतलब आप समझते क्या کیا کہہ رہے ہیں 15 لاکھ لوگ لے کے اسلام آباد آ رہے ہیں؟ جی اس لیے کہ باہر سے جو فنڈنگ ان کو ہوگی تو 15 لاکھ کے حساب سے وہ لیں گے کہ بھائی میرا تو اتنا خرچہ ہے 15 لاکھ کے حساب سے. باہر سے فنڈنگ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں جو پاکستان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں, کون ہے؟ یہ وہ لوگ انڈیا, ہیں, اسرائیل اسرائیل ہے, موساد ہے, یہ آپ کے جتنے بھی انڈیا ہے, جو بھی آپ کے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ یہ چیز اس میں سب سے سر فہرست امریکہ, اسرائیل, انڈیا, یہ تمام لوگ ہیں. تو یہ جو دیکھیں یہ جو دشمن قوتیں ہیں یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے ذریعے بھی اپنا دیکھیں میں ساری سیاسی جماعتوں کو نہیں کہوں گا, لیکن یقیناً تنظیمیں ایسی ہیں. ماضی میں ایک جماعت ہم نے دیکھی ہے جس کے تعلقات راؤ سے نظر آئے ہیں ہمیں. بالکل آپ دیکھیں کہ یہ ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں, کھلے عام ہیں, تو ان کے اوپر ان کی چیزیں بھی سامنے انفولڈ ہوئی ہے. اگر گلبشن سنگھ یہاں پہ جو ٹیررزم کر رہا تھا کراچی میں یا پاکستان کے اندر, تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ملے ہوئے تھے نا. جس دن سے اس کی گرفتاری ہوئی آپ دیکھیں کراچی اور یہ تمام جگہ سے بم بلاسٹنگ وغیرہ سب ختم ہو گئی. صحیح ہے. اچھا طیبہ صاحبہ دیکھیں میڈیا کا ایک رول ہوتا ہے, ہم لوگ یہاں پہ لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے انہیں جو ان کی رائے ہے اس کو ڈسکس کیا جائے اور جو یہاں پہ لوگوں تک بات پہنچائی جائے. لوگ ایک جنگ کے لیے نا وہ ایک بڑا جذبہ رکھتے ہیں کہ بس جنگ ہونی چاہیے, جنگ ہونی چاہیے. اچھا وہ شاید انڈین میڈیا کی وجہ سے بھی ایسا کریں گے. انڈین میڈیا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایسا کردار ادا کر رہا ہے کہ لوگوں کو ایک بتایا جا سکے کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے, انڈیا یہ ہے, انڈیا وہ ہے. ابھی انہوں نے رافیل جو ہے وہ طیارے وہ جنگی طیارے منگوائے ہیں, اس کے اوپر وہ سندور سے اوم لکھوا کے اور وہ اس کی پوجا کر کے پوجا شستر اس سے شاید وہ بچ جائے. تو اس طرح کے تو وہ لوگوں ایک جنگ والا ماحول پیدا کر رہے ہیں. وہ چین سے ابھی چین کا دورہ بھی ہو رہا ہے, انہیں ایک دعوت بھی دی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیانات بھی آ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ طیارے کم ہیں, تو کچھ بھی کر لیں آپ لوگ ویسے ہی کم ہیں اس حوالے سے. تو وہ اس طرح کا رول پلے کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو جنگ کا ماحول بنانے کے لیے. اور پاکستان جو ہے وہ میڈیا اور ہماری ایون قیادت اور سارے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی, پیار کی, کہ نہیں ہم لڑائی نہیں کریں گے, ہم یہ انداز نہیں اپنائیں گے, آپ نے جو کرنا ہے آپ جب کریں گے تو ہم ہاتھ اٹھائیں گے, اس کے علاوہ ہم ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے آپ پہ. تو یہ ڈفرینس جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جب سب سے پہلے تو آپ نے وہ اویئرنیس کی بات کی نا, اویئرنیس تو جو ہے نا ہمیں کرنی چاہیے. اویئرنیس تو ایک تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے ہم کر بھی رہے ہیں. آئی تھنک ون آف دا فیکٹرز دیٹ از مسنگ ان اویئرنیس از کہ جو ہے نا جب ہم لوگ انٹرنیشنلی یہ سب چیزیں جا کے بتا رہے ہیں یہ سب, تو ہمارے اتنے زیادہ چینل جو ہے انٹرنیشنلی نہیں چل رہے ہوتے. فار ایگزامپل ابھی آئی ہیڈ ایکسپیرینس کہ چائنا کے اندر بھی ہمارے کتنے چینلز ہیں جو کہ جو ہے وہاں پر چلے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. جمعرات کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ایک روحانی شخصیت اور ایک اسلامک اسکالر جناب حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب موجود ہوتے ہیں, جن سے استخارہ اور روحانی علاج کے حوالے سے اور دینی مسائل کے حوالے سے بات چیت کا ایک سلسلہ رہتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بشیر صاحب؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو کیونکہ آپ چیئرمین سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ ہیں, تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ ایک ریاستی سطح پہ آپ کی محنت اور آپ کی کوششوں کو پذیرائی ملی ہے, اور ایک نئے پروجیکٹس جو ہیں ان کا راستہ کھلا ہے. 112 کے قریب پاکستان بھر میں لنگر خانے جو ہے وہ کھولنے کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے. پیر کے روز آپ کی ایک وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ یہ سارے ملاقات اور میٹنگز رہیں. تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسے, اور اس طرح یہ جو سٹیپ لیا جا رہا ہے اس سے عوام کا کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے؟ ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سیلانی ٹرسٹ جو ہے یہ تو ویسے بھی تقریباً کم و بیش 70,000 آدمی کا کھانا کا اہتمام روزانہ کر رہا ہے, کم و بیش روزانہ کی بنیاد 70,000 افراد. اب جو خان صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا لنگر کھانے کا, تو یہ ابتدا میں جو ہے 112 ہے, ورنہ کل 1200 ہیں. اچھا ٹوٹل 1200 ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا اس پر ایک تبصرہ جو ہو رہا ہے, مختلف اذہان لوگوں کی مختلف باتیں ہوتی ہیں.
لیکن ہمارے سامنے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سب سے بڑا راستہ ہے ہدایت چلنے کا. بے شک بے شک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زمانہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر جو ہے پانی پیے, ایسا مطلب زمانہ حضرت عمر کا تھا, اور ایسا زمانہ جو ہے اس امت میں ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے. لیکن ان پر بھی 9 مہینے مصیبت آئی, قحط آیا. مدینہ طیبہ کی جو زمین کا رنگ تھا وہ خاک کی طرح ہو گیا تھا, جیسے آگ سے لکڑی جلتی ہے تو کھادی جاتی ہے خاک. صحیح صحیح صحیح. تو آپ نے اس وقت بھی جو ہے مطلب یعنی کہ الحمدللہ دسترخوان شروع کیا, اور 60,000 آدمیوں کو بھی, حالانکہ آبادی کم تھی لیکن دور سے لوگ مدینہ طیبہ اس لیے آ گئے تھے کہ عمر یہاں پہ رہتے ہیں. صحیح. تو 60,000 آدمی کا کھانا انہوں نے وہاں بھی پکا کر لوگوں کو کھلایا. خود اتنے بھوکے رہے, اتنا اپنے آپ پر انہوں نے جبر کیا کہ آپ ایک گورے چٹے آدمی تھے, آپ کا رنگ کالا پڑ گیا, آپ کے پیٹ سے آوازیں آنے لگی, اور آپ دن رات روتے رہتے تھے اور گراتے تھے. میں نے خان صاحب کو یہی کہا کہ آپ جو ہے مطلب یعنی کہ اس وقت پاکستان بڑی مشکل میں ہے, اور آپ مطلب یعنی کہ جو ہے نا اس وقت اس بیسس کر رہے ہیں, تو آپ خود بھی تنخواہ نہ لیں, اور یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا آپ کا, کیونکہ اگر آپ آج تنخواہ نہیں دیتے تو آپ کے بعد آنے والے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے, تو یہ ایک آپ کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور آپ کیونکہ جب آپ وزیر اعظم نہیں تھے اس وقت بھی آپ کھانا کھاتے تھے نا, گزارت ہو رہا تھا, تو آپ گزارا کریں. تو یہ اصل میں سلسلہ تھا. یہ طے شدہ بات ہے کہ ریاست کے ذمہ داروں کو ہر طرح کے کام کرنے چاہیے. سب سے بنیادی کام تو جو ہے کہ لوگوں کو روزگار پہ لگایا جائے نا. تو میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ برائے مہربانی بار بار کاروباری حضرات سے ملیں, چیمبر آف کامرس سے ملیں, فیڈریشن سے ملیں, پاکستان کے صنعتکاروں سے ملیں. اور الحمدللہ اگر یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے مجھ کو بڑی پذیرائی کی میری, اگر وہ مطلب نہیں کہ ہم تاجروں سے ملتے رہیں گے نا, تو کوئی عجب نہیں کہ ہم 1 کروڑ ملازمتیں تاجر پیدا کر سکیں گے, حکومت بھی کر سکیں گے. بالکل صحیح. سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں, پھر اسی حوالے سے مجھے ایک آدھ اور سوال بھی کرنا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. اوکے, لائن ڈراپ ہو چکی ہے. اچھا, 2 چیزیں. پہلا سوال یہ کہ یہ جو لنگر خانے جہاں لوگوں میں مفت کھانا تقسیم کیا جائے گا, اس میں حکومت, یہ آئیڈیا حکومت کی جانب سے تھا یا آپ کا آئیڈیا تھا جو حکومت کو پچ کیا گیا؟ نمبر 1. نمبر 2, اس پہ تنقید ہو رہی ہے, جہاں لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, جہاں غریب عوام کے لیے ایک آس ہے کہ ٹھیک ہے جن کا کھانا, جن کی روٹی مشکل ہوئی ہوئی ہے, وہ بھی جا کے کہیں کھانا کھا سکیں گے, اور حکومت کی جانب سے وہ سارا کچھ ایک وہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خاصی بڑے پیمانے پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو مفت کھانے کی عادت ڈالی جا رہی ہے. انہیں نوکریاں دیں, جو آپ نے نوکریوں کی بات کی تھی, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, وہ خود کمائیں اور خود کھائیں. انہیں کیوں اس طرح جو ہے نا وہ چیریٹی کا فوڈ دیا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک جو خبریں روٹیٹ کر رہی ہیں, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں, آپ انہیں کس انداز سے دیکھتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں چیزیں ہوں گی جب یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں کام اسلام نے سکھائے. اپنے ہاتھ سے کام کرنا یعنی ملازمت کرنا یا تجارت کرنا, یہ اسلام کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کی بڑی رغبت بھی دلائی. بالکل صحیح ہے. اچھا, اب یہ کہ کسی نے سوال کیا کہ پاکستان میں آج تک انقلاب کیوں نہیں آیا, کیونکہ 60% پاکستان کے ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی گرے ہوئے. بے شک ایسا ہے. تو اس کا جواب یہی دیا گیا سروے رپورٹ کے مطابق کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ یہاں جتنی درگاہیں ہیں, مزارات ہیں, اور پھر ادارے جیسے سیلانی ویلفیئر ہے, ایسے ادارے ہیں جو مطلب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, تو یہ ایک آگ بجھ جاتی ہے انسان کی. بھوک سے نہیں مرتا کوئی یہاں پہ, بھوک کی آگ بجھتی ہے. تو بھوک کی آگ اگر لگ جائے تو قیامت آ جائے. بھوک کی آگ بجھ رہی ہے تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ جو ہے نا انقلاب نہیں آ رہا. تو جناب والا جنہوں نے جو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ ٹھنڈے پیٹ ذرا سوچ لیں کہ بالکل صحیح فرما, ایک چیز کا وجود اللہ کرے ہو جائے, لگ جائے, لیکن جب تک نہیں ہے
तब तक तो उन्होंने भी इमरान खान साहब ने कहा ना कि जब तक पाकिस्तान के हालात सही नहीं होते हम इस लंगर खानों को जारी रखेंगे। ये हमेशा का उनका तो, हमारा तो हमेशा के लिए नियत है। सही है। दादा साहब के बाजार पर तो आज 1000 साल से लंगर चल रहा है ना, समझे, लेकिन वो तो क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन सरकार ने ये कहा है कि हम इसको हमेशा नहीं चलाएंगे, हम इसको हमेशा नहीं चलाएंगे। और असल में सरकार ने सिर्फ हमें जगहें दी हैं, इसके लंगर के अखराजात तो सारे सैलानी ने बर्दाश्त किए। अच्छा, वो आप खुद सारा करेंगे? सब अभी तक जो कुछ किया हमने किया, जो तामीरात वो सब हमारी है। सरकार अच्छा। जमीन देगी, बकिया सारा काम आप लोगों के चंदे से ही होगा। अच्छा, उसमें मतलब सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स नहीं है? तो पहले से मना कर दिया, हमको लेने ही नहीं फंड्स तो। अच्छा, आप लोगों ने मना। एक मुझे और खबर मिली है कि आप जब भी किसी ऐसी मीटिंग पे जाते हैं आप वहाँ पे पानी भी नहीं पीते। कोई आपको मोहतात रखा गया कि आपने बाहर से पानी नहीं पीना है, उसमें कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। क्या कोई आप वैसे समझते हैं कि बस मैं क्यों पानी पीऊं कहीं और से? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं है। देखिए, ये तो तकब्बुर हो जाएगा। इस बात को सुन लें कि हमारी रियासत के जितने इदारे, चाहे वो थाने से लेकर ऐवान सदर तक, ये सारे इदारों चलते हैं 22 करोड़ आवाम के टैक्स से। ठीक है। और आवाम तो माचिस खरीदती है, उसका भी टैक्स होता है ना। बिल्कुल होता है। तो माचिस तो चाहिए ना, साबुन जो इस्तेमाल करेगा ना बंदा, जी हाँ, तो हर आदमी टैक्स दे रहा है। हाँ। तो उस टैक्स के पैसों से जो वहाँ पर पानी या चाय होती है, हम उससे एराज करते हैं। और मैं इसलिए एराज करता हूँ कि मैं इस इदारे का मुतवल्ली हूँ, सैलानी का। तो मेरे बाद आने वाली नस्लें जो है, और आज भी और आने वाली नस्लें इसका एहतियात करें। अच्छा, ये एहतियात मेरे ज़ाती नहीं है एहतियात। 4 इमाम हैं, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल। इन बड़ों के तरीक़ों को हमने देखा। चुनाचे वक्त की मतलब वक्त की किल्लत ऐसे सिर्फ एक वाक़या अर्ज़ कर देता हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो बेटे थे वो जस्टिस थे। एक मरतबा खाने की बारी आई आपके, तो खाना खाते वक्त आपने जो मतलब यानी कि रोटी को उठाया तो रोटी बड़ी नरम थी। तो आपने उस किचन के खानसामी को बुलाया, कहा कि भाई ये रोटी नरम कैसे है? कहा हुजूर आज मतलब यानी कि आटा सख्त हो गया था, तो मैं आपके बेटे का जो किचन है जिसको मतबख कहते हैं उसमें से कुछ आटा वो खमीर लेकर आया और मैंने आपकी रोटी में आपके आटे में मिला दिया है, तो मैं इसलिए रोटी नरम हो गई। तो आपने कहा अब तो मैं इसको नहीं खा सकता क्योंकि इसमें तो लोगों के टैक्स का पैसा है, मेरा बेटा तो तनख्वाह लेता है सरकार से। तो फिर आपने कहा कि इस रोटी को मतलब यानी कि मैं नहीं खाता, वो आप भूखे रहे, और आपने कहा कि आप इस रोटी को किसी फकीर को देना, मगर फकीर को ये जरूर क्या देना कि इसमें रियासत का पैसा मिला हुआ है। अच्छा, फिर वो आपका खादिम चला गया। चंद दिनों बाद आपको याद आया, आपने पूछा कि वो मेरी रोटी का क्या हुआ? तो खादिम ने कहा हुजूर कोई फकीर नहीं मिला मुझे। तो कहा फिर क्या किया? कहा फिर मैंने दरियाए दिजला में डाल दी रोटी, बगदाद की दरिया में। तो कह रहे तूने ये क्या कर दिया? अब सुन ले, आज के बाद दरियाए दिजला की कोई मछली मुझे मत पेश करना कि न जाने उस रोटी को किसी मछली ने खा लिया होगा। तो हमने बड़ों को तो ये देखा। सुभान अल्लाह। आखिर ये बड़ों की बातें खाली मतलब किताबों की तो नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई हमारी जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, मिसालें मिलती हैं, रास्ते मिलते हैं। एक वक्त में मशरिक से मगरिब उनकी हुकूमतें होती थी और उनकी अकीदत ये होती थी कि मतलब करोड़ों लोग उनके चाहने वाले होते थे, हमें गालियां देने वाले लोग हैं उनको चाहने वाले होते थे। बस ये है कि मकसद कहने का जाती नहीं है, ये मेरा जाती नहीं है। जाती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं आपको जो पॉइंट है वो समझ सकता हूँ। जिस तरह आप कैमरे की तरफ फेस नहीं करते हैं, इसी तरह आपका ये भी एक पॉइंट पड़ गया, कई जगह करना पड़ गया। ठीक है जी, एक वक्फे का वक्त है। उन कॉलर्स से माजरत जो हमारे साथ होल्ड पे थे और जिनकी हम कॉल शामिल नहीं कर सके, अभी हम वक्फे में कोशिश करेंगे एक कॉल शामिल करने की। हम वापस आते हैं तो फिर आपकी कॉल्स का धड़ाधड़ सिलसिला शुरू करेंगे, ठीक हो गया? एक छोटे मसले के हवाले से, शरई हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब से आप उनकी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वक्फे के दौरान हमें एक कॉल आई और वो कॉल थी फरहाना साहिबा की कराची से। इन्होंने कहा कि 31 साल हो गए इनकी शादी को, 1-1.5 साल से जो इनके शौहर हैं उनके माली हालात ठीक नहीं है, माली हालात के साथ साथ जो हैं जो घरेलू मामलात हैं ये भी बहुत ज़्यादा मुतासर है। और ये क्यों है और इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा परेशान है, ये कोई हल बताया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाना बहन एक बड़ा तवील अर्सा हो गया शादी को, 31 बरस हो गए। हदीस पाक में है कि कुल्लु ज़ी नेमतिन मासूदुन, जिसको नेमत मिलती है लोग उससे हसद करते हैं, जलते हैं। तो मामला आपका हसद का है और इसमें इस्तिखारे का इशारा ये है कि इनके साथ अमलियात का मामला है, इनके साथ मामला ओके। इंशाल्लाह घर आबाद रहेगा। आपने कहा कि लगता है मतलब घर वाले मतलब शोहर चाहते हैं कि शोहर बार बार कहते हैं छोड़ दूंगा,
تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس کی کاٹ آج ہی کریں گے. اور آپ سے کو یہ کہیں گے کہ آپ الحمدللہ کراچی میں رہتی ہیں, ہم ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے ساتھ 1.5 گھنٹے کی دعائیہ نشست کرتے ہیں سیلانی مسجد میں, جو کہ بادر آباد میں واقع ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعرات کی رات کو کوئی دعا رد نہیں ہوتی, ہر دعا کو. تو آپ وہاں آ سکتی ہیں, نہیں آ سکتی, لیکن بہرحال یہ کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر مغرب سے لے کے صبح صادق تک اللہ سے دعائیں کرتی رہیں, اللہ تعالیٰ خوب رحمت فرمائے گا. یا رؤوف ہو یا رحیم ہو, یا رؤوف ہو یا رحیم ہو, یہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گھر آباد رہے گا. اس کے علاوہ انہوں نے شادی کے حوالے سے جو ہے وہ پوچھا تھا, تو وہ بچے کی شادی ان کے لیے اچھا ہے؟ ہاں بالکل, بچی کی شادی اچھی, بچی کی شادی ان کے لیے اچھی ہے, جیسے استخارے میں جاؤ, اشارہ یہی ہے, اشارہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام جی, میں اریج بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. اریج بات کر رہی ہیں آپ اسلام آباد سے. جی اریج, کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے یہ اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میری بہن عرصہ دراز سے بیمار ہیں, بہت سی بیماریاں ہیں, اتنا علاج کروایا, اتنا وہ جو بھی دوائی کرتے ہیں الٹا اثر ہوتا ہے. اچھا. اور دوسرے نمبر پہ میرے بھائی کا نام ادریس ہے, تو اس کا کوئی کاروبار نہیں, اس کی بھی اتنی بیماریاں ہیں, پتہ نہیں, پہلے تو نہیں تھے بالکل, ہم ٹھیک تھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا 8-10 سال سے. ٹھیک ہے, آپ نے ہمارے گھریلو حالات بہت خراب ہیں, کوئی کاروبار نہیں, کوئی کچھ. اریج, آپ نے اپنے بھائی کا کیا نام بتایا ہے؟ ادریس. ادریس, ٹھیک ہے. اور جو بہن آپ کی بیمار ہیں ان کا کیا نام بتایا آپ نے؟ شمیم. شمیم. آپ پروگرام دیکھیے, ہم نا مطلب وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ. اوکے جی, یہ کالز کا سلسلہ جو ہے یہ بالکل ہم جاری رکھیں گے. اچھا, کسی کو کھانا کھلانے کے حوالے سے مطلب اس کا کیا ایک ڈیفینیٹلی آپ کھانا کھلا رہے ہیں, اب لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ جو کھانا کھلانا ہے وہ کتنا اچھا فعل ہے؟ اور جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ بچا ہوا کھانا, باسی کھانا, کل کا کھانا جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ کسی کو دے دو, تو وہ ثواب کی غرض سے وہ کسی انسان تک دے دیتے ہیں. یہ کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیں مناسب بچا ہوا کھانا دے دینا غیر مناسب تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھا کام کیا جائے, جیسا خود کرتے ہیں ویسا, یا اپنے سے بھی اچھا؟ اگر اپنے سے اچھا کیا جائے تو اور اس سے کیا اچھی بات ہوگی. صحیح ہے. لیکن بہرحال کہ کھانا کھلانے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا کھانا 3 آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے. یعنی ایک تو وہ کہ جس نے پیسہ خرچ کیا, ایک وہ جس نے فقیر کے لیے, غریب کے لیے پکایا, اور ایک وہ جس نے اس کے منہ تک پہنچایا, نہیں خادم. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خدام کو بھی محروم نہیں کیا, اللہ کی شان ہے. تو ایک کھانا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی. دن میں 2-3 منٹ ٹائم تو آپ کو کھانا کھانا ہی پڑے گا نا. بالکل صحیح ہے. تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے انسان کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ساتھ جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے تو آپ سے جو پہلا سوال ہوا کہ اسلام کیا ہے, اسلام میں سب سے بہتر چیز کیا ہے, تو آپ فرمایا کھانا کھلانا, سلام عام کرنا, رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا, لیکن سب سے پہلے کھانے کا نام لیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ کہ جو لوگ کھانے پر تنقید کرتے ہیں نا, ان کو ایسا مطلب نہیں کہ جو نا سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو کھانا نہیں ملے گا تو آپ کیا کرو گے. اچھا, جو یہ بتائیے کہ جو اس معاشرے میں جو لوگ خدا نخواستہ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں یا گھر والوں مطلب ہڈارام ہو جاتے ہیں, اچھا اگر آپ اس کو کھانا نہیں کھلاؤ گے نا تو کیا ہوگا, یہ آپ کو لوٹ لیں گے نا. ہاں, تو کرائم بڑھ جائے گا. اور مطلب یہ کہ اس کو بھوک لگے گی, آپ کھانا نہیں دو گے, تو آخر کیا کریں گے؟ وہ چھینے گا, کس وہ چھینے گا بھائی, چوری کرے گا. حضرت آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا, 2008 میں ورلڈ بینک نے کہہ دیا تھا پاکستان کے سپر اسٹور چھین لیے جائیں گے, اتنی بھوک ہوگی. لیکن اللہ کا کرم ہے, پاکستان ولیوں کا ملک ہے, یا داتا اور مطلب کہ عبداللہ شاغر جیسی ہستیاں ہیں, بابا فرید جیسی ہستیاں ہیں, یہاں اتنے لوگ کھانا کھلاتے ہیں, اتنے لوگ کھانا کھلاتے ہیں کہ ان کی بات غلط ہو گئی. 2008 میں یہ کہہ چکے تھے کہ پاکستان میں سپر اسٹور سے لوگ آٹا چھین لیں گے. تو اب 2019 میں کھڑے ہوئے, ایسا تو کچھ نہیں ہوا. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام سمینہ ہے. سمینہ ہے. آپ میرے بیٹے کا نام محمد فیضان ہے. محمد فیضان ہے. راول پنڈی سے کال کیا آپ نے؟ جی راول پنڈی سے کال کیا. میرے بیٹے کا بچپن سے ذہن بہت کم تھا. پیدائش کے بعد جھٹکے آئے تھے اس کی وجہ سے ذہن بہت کم ہو گیا تھا. اس وقت اس کی عمر 23 سال ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا صحیح ہو گیا. آپ کے کال میں بہت زیادہ شور آ رہا تھا اور وہ کال جو ہے وہ پھر سے ڈراپ کی گئی ہے. آپ کا سوال جو ہے وہ ہم کافی حد تک ہم تک پہنچ گیا. ہم اس پہ بات کر لیں گے. جو بھی آپ بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں جس کو بچپن میں جھٹکے آئے تھے اور اس کا ذہن کم ہے اور آپ ایک ماں ہیں, اسی حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. سر رشتوں کے حوالے سے ہمارے ہاں جتنے بھی ماں باپ جو ہیں وہ پہلے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنا اس کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں. مل جائے تو پھر اس کے یہ ایک بڑی ایک وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا, بس اللہ خیر کرے, لڑائی جھگڑے نہ ہوں. ایک بڑی فکر رہتی ہے ماں باپ کو, وہ خواہ بیٹے کے ماں باپ ہوں یا بیٹی کے ماں باپ ہوں. تو ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی انہیں اپنی سوچ کے حوالے سے اب کس طرح گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ دین اسلام میں کیا حوالہ جات ملتے ہیں, ذرا وہ بھی پلیز بیان کیجیے. دیکھیں, آپ نے پچھلے پروگرام میں سوال کیا تھا تو میں نے آپ کو احادیث کریمہ کے نور سے چند باتیں پیش کی تھیں. ہماری سوچ کو ہمیں بدلنا پڑے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے مرتبے کو جانیں کہ ہم ہیں کون. ایک باپ کو جب یہ بتا دیا گیا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں, اور ماں کو بتا دیا گیا کہ ماں جو ہے وہ باپ سے 3 درجے اور بلند ہے, تو انسان کا سب سے پہلا قدم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بچہ پیدا ہو اس وقت سے لے کر جب تک اس کا دم میں دم ہے وہ اللہ سے دعا کرے, اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل روشن فرما. یعنی جب وہ 20 سال کی لڑکی ہو جائے تب نہیں, اس کا شروع سے ہی اللہ سے دعا کرتے جائیں. اور پھر اس کے بعد بھی یعنی ہر نماز کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ماں باپ ادھر ادھر مطلب یعنی کہ ہاتھ پاؤں مارنے کے بجائے سب سے پہلا کام تو اللہ سے مانگے, دعا کریں. اور پھر اس کے بعد سب سے بہترین جو نسخہ میرے آقا نے عطا فرمایا کہ لڑکی دیندار تلاش کرے. اب دینداری کے ساتھ اگر حسن آ جائے تو فبیہ بہت اچھی بات ہے, مال آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن معیار دینداری ہے, پریورٹی جو ترجیح ہے, یہ حضور نے فرمایا. دیکھیں اگر امت کی شادیاں دینداروں کے ساتھ نہیں ہوں گی تو پھر وہ کیا ہے, اولاد جو ہے وہ گناہ جاریہ بنے گی. ٹھیک ہے. اور دیندار کا جو ایک کرائٹیریا ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جس کا دین اچھا ہو, جس کا خلق اچھا ہو. خلق سے مراد انسان کی اخلاقی زندگی اچھی ہو, دین سے مراد اس کے عقائد اچھے ہوں, اللہ کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, اللہ کے ولیوں کے ساتھ. ابھی پچھلے میں کل چیمبر آف کامرس میں تھا فیصل آباد میں, تو اس سے پہلے کسی صاحب نے بتایا کہ اس وقت صرف اس سال میں فیصل آباد میں اس سال اونلی تقریباً 35,000 طلاقیں ہوئی ہیں اور 10,000 ابھی وہ جھگڑے گئے, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. ایک سال میں 45,000 خاندان جو ہے متاثر ہوئے صرف فیصل آباد میں. اللہ اکبر. اور پورے پاکستان میں یہ شرح کیا ہوگی اور کتنے گھروں میں؟ آپ لگائیں تو صحیح حساب کے 45,000 کہتے ہیں کس کو, 45,000 خاندان, 45,000 خاندانوں پہ کتنے اربوں پہ خرچہ ہوگا شادی میں, کتنے اربوں خرچہ ہوگا, اور اس کے بعد کتنے بچے رل جائیں گے. اب ایسا ہی ہے, ایسا ہی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ مجھے یہ پوچھنا تھا میری بیٹی کے لیے کہ ایگزامز ہیں بچوں کے, تو ایسا کچھ بتائیں کہ بچوں کو یاد رہے اور پیپر میں اچھے نمبر آئیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہنا کراچی. ہنا بات کر رہی ہیں کراچی سے. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کہا ماں باپ اس حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں, باقی کے بچوں کے امتحانات ہیں اور وہ کیا پڑھیں, انہیں کی کیا. سب سے بڑا نسخہ جو میرے آقا نے دے دیا نا, دعا, الدعا سلاح المومن و نور السماوات والارض. زمین و آسمان کا نور دعا ہے, مومن کا ہتھیار دعا ہے. اس ہتھیار کو استعمال ہی نہیں کیا جا رہا. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ جناب اعلیٰ آپ کا تو کہیں بھی ہم عام طور پر کسی اخبار میں اشتہار نہیں دیکھتے, پورے شہر میں کہیں آپ کے بل بورڈ نظر نہیں آتے, آپ ایک دن میں کہتے ہیں, آپ نے کہا کہ ہم نے پچھلے سال 4 ارب روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع پایا, اس سال آپ کا 6 ارب کا پروجیکٹ ہے, ذہن ہے, تو یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں؟
تو ہم یہی کہتے ہیں جناب والا آپ کبھی ہمارے قریب آ کے دیکھیں, ہم صبح سے لے کر شام تک لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے کام ہو جاتے ہیں. صحیح تو دعا سے جتنا فائدہ ہم نے اٹھایا ہے نا تو اس کا تو ہم کیا تذکرہ کریں. تو میرا خیال دعا کے لیے سب سے بڑی بات کہ ماں خود جو ہے وہ فکر مند ہے, یہ خود دعا کریں تو تقدیریں بدل جائیں بچوں کی. بھائی یہ تو مطلق فرمایا نا کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے, حدیث پاک کے الفاظ ہے, دعا تقدیر بدل دیتی ہے, یرد القضا. لیکن جب ماں دعا کرے اس کا تو مرتبہ کیا ہو سکتا ہے. صحیح. ماں اور باپ. اچھا, ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی کتنی ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ بھی اتنی کی ہوگی جتنی اس دعا ہے. اس کو ایسا نہیں کہ آدمی دعا کو توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ایک شخص نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کی تعریف پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جانور کو پہلے رسی سے باندھ دو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ نہیں ہو کہ جانور کھلا چھوڑا دیا اور نماز پڑھے جا رہے ہو تو جانور تو کوئی بھاگ جائے گا نا. تو توکل سے مراد اسباب کو بھی ساتھ رکھو, اپنی طرف سے پوری کوشش کریں, اسباب کو ساتھ رکھو, مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھو, اسباب نہیں چھوڑو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, کلیئر. ایک وقفہ بیچ میں آ گیا, وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر ہم جو ہمارے پاس سوالات ہیں جن دوستوں کے ان کے سوالوں کے جواب ہم پہنچائیں گے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور بشیر صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وقت ہمارے پاس بچا ہے کم اور سوال ہیں 5 جن کے جواب دینے. تو میں چاہوں گا پھر آپ سے دعا بھی کروانی ہے ہم نے. تو پہلا سوال جو ہے وہ عریج صاحبہ کا تھا اسلام آباد سے, ان کا بھائی ادریس اور بہن شمیم, ان دونوں کے بارے میں, ادریس کی صحت کا اور ادریس کے کاروبار کا اور شمیم کی صحت کا معاملہ تھا. جی بہن کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جس کا کوئی اشارہ ملا ہو کہ عملیات وغیرہ ہو. یا رحمانو یا سلامو, یا رحمانو یا سلامو آپ اپنی بہن کے لیے پڑھیں اگر وہ خود پڑھ سکتی ہیں ہر نماز کے بعد, اور بھائی بھی یا رحمانو یا سلامو 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں, انشاءاللہ صحت بھی ملے گی, روزی بھی ملے گی انشاءاللہ. دوسرا سوال تھا سمینہ صاحبہ کا, راولپنڈی سے. انہوں نے کہا ان کا بیٹا ہے محمد فیضان جو اس کا ذہن کم ہے اور وہ پیدائشی طور پہ وہ بیمار ہے, اسے جھٹکے وغیرہ لگتے تھے, تو ان کے بارے میں وہ فکر مند تھے. جی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے گا. یا قادرو یا قادرو یا قادرو 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اچھا آپ نے اسلام آباد سے کال کی, عریش صاحبہ نے جو ہے پھر پنڈی سے کال کی. ہماری ایک برانچ اسلام آباد میں اور کھل گئی ہے, وہ انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے, وہ گیگا مال میں. تو میزڈین فلور پر تو پھر انشاءاللہ ہمارے اسلام آباد کی پنڈی کے لوگ جو ہے وہ گیگا مال سے تعویذ وغیرہ لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی 2-4 دن میں کھل جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد مسز اخلاق نے راولپنڈی سے کال کی, انہوں نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو, اولاد نہیں ہے, بہت پریشان ہے. نہیں آپ نے 2-4 باتیں بھول گئے. ایک تھا خاتون نے کہا میرے بچوں کی تعلیم کا تھا تو یا حکیم ہو یا باعث ہو. اچھا, یا حکیم ہو یا باعث ہو, آپ بچوں کے لیے ثواب کی نیت سے 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے اللہ سے, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول فرمائے گا. شہروانوں نے کہا کہ وہ انہیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ وہ دل بند ہونے والا ہے, وہ گھبراتی ہیں, وہ کیسے وہ مرنے والی ہیں, کچھ اس طرح کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ بھی شہروان صاحبہ کچھ بھی نہیں ہے, یا باریو یا وکیلو, یا باریو یا وکیلو, یا باریو یا وکیل, اللہ کی یہ 2 نام ثواب کی نیت سے ہر نماز کے بعد 60 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہو جائے گا. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا جی, پھر اب مسز اخلاق کی باری آ گئی جنہوں نے کہا 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور اولاد نہیں ہے. جی آپ بھی بالکل مطمئن ہو جائیں, کسی نے خدا نخواستہ کوئی نظر کا معاملہ, کوئی اثرات کا, عملیات کا نہیں ہے. یا مصور ہو یا خالق ہو, یا مصور ہو یا خالق ہو, دونوں میاں بیوی 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں, نمازوں کی پابندی کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت زبردست کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور وقت جو ہے پروگرام کا وہ ہمارے پاس میرا حال کوئی 2.5-3 منٹ ہے, 2.5 منٹ کے قریب. تو اس میں آپ کی دعا کے ساتھ ہی میں اپنے سارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان سے بھی میں اجازت چاہوں گا. دوستو جو سوالات رہ گئے ہیں, جن لوگوں کی کالز رہ گئی ہیں, وہ ہم کل کے پروگرام میں 10 سے 11 بجے کے بیچ جو ہے وہ ہم شامل کریں گے. تو فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین.
بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الہی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ بتقاضا بشریت ہم سے جتنے گناہ ہو گئے، ہم سب تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں زندگی بھر کے تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ الہی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور تو نے اپنی کتاب قرآن پاک میں توبہ کرنے والوں کو جو بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا ہے، مولا اس انعامات سے ہمیں مالا مال فرما۔ تیری طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو تجھ سے سچی توبہ کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اسے اولاد عطا فرماتا ہے، تو اسے خوشگوار زندگی عطا فرماتا ہے، تو اسے مال و دولت عطا فرماتا ہے، تو اسے مددگار عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ یا تو اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے، اولاد ہے تو فرمانبردار بن جائے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، تو اے اللہ سب کو اپنے خزانے سے روزی بھی عطا فرما، اور سچی توبہ کرنے والوں کے لیے تیرا وعدہ ہے کہ تو اسے روزی عطا فرماتا ہے۔ اور ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میرے مددگار ہوں، تو اے پروردگار ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مددگار بنا، اور زہریلی زندگی سے ہم تنگ آ چکے ہیں، پروردگار سب کی زندگی کو پروردگار خوشگوار بنا دے۔ یہ چاروں انعامات توبہ کرنے والوں کے لیے تو نے وعدے کیے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔